مولانا صاحب کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال کے اوپر؟ ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، اس کا بھی خیال نہیں کیا گیا اخوان طالبان کی جانب سے، اور دو مسلمان جو ہے وہ ممالک اس وقت جو ہے وہ جنگ کے دہانے پر آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو ملک ہے افغانستان، وہ بیرونی آقاؤں کی اس وقت مرہون منت جو ہے وہ یہ کارروائیاں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ یہ تو پوری دنیا نے دیکھا اور پورے ملک کی عوام نے دیکھا کہ رمضان المبارک شروع ہوا، بنوں کے اندر حملے ہوئے، اسی طرح مختلف علاقوں میں خودکش حملے ہوئے، اور ابھی کل ہی دو ہمارے 3 سپاہی جو بھائی تھے ان کو اغوا کر کے مسجد سے نماز کے دوران لے کر گئے اور 2 کی لاشیں آئی اور ایک کو چھوڑا۔ ان حالات کے اندر جب سجدوں میں ہمارے شہری مسلمان نمازیں ادا کر رہے ہوں، ان حالات کے اندر بھی خودکش ہوں، سپاہیوں پہ حملے ہو رہے ہوں، افطار کے دوران ہم پہ حملے ہو رہے ہوں، تو ان کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ جہاں سے ان کو یہ سپورٹ سہولت دی جا رہی ہے وہاں پہ جوابی وار کیا جائے، تاکہ ہماری عوام اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے ایک سپر پاور کے اوپر اس طرح حملے کرنا اور مسلسل حملے کرنا 2 سال سے برداشت کی، تحمل کی آخری حد بھی پاکستان نے کراس کر لی۔ کتنا تحمل کر سکتے تھے کر لیا، لیکن اس کے باوجود جب آپ کو روزانہ سپاہیوں کی، اعلیٰ افسران کی، مساجد پہ حملے، امام بارگاہوں پہ حملے، شاپنگ مال پہ حملے، سول اداروں پہ حملے، عسکری اداروں پہ حملے، مسلسل حملے جاری ہوں، تو آپ کے پاس کیا آپشن باقی بچتا ہے کہ آپ جوابی وار نہ کریں؟ وہ جوابی وار کرنا چاہیے اور حق بنتا ہے، اور ایسا وار کیا جائے کہ آئندہ کوئی اس طرح بزدلانہ حرکت کا سوچ بھی نہ سکے۔ لیکن مولانا صاحب اگر اس کو جو ہے وہ شریعت سے تھوڑا سا جوڑا جائے تو یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا معاملات ہیں، اور کیا جو ہے وہ صورتحال آگے آنے والے وقتوں میں ہمیں جو ہے وہ دکھائی دینی چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے سامنے تو صلح حدیبیہ موجود ہے کہ وہاں پر اللہ جل جلالہ چاہتے تو صحابہ کرام فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو سکتے تھے۔ صحابہ کرام نے موت پہ بیعت بھی کر لی تھی کہ ہم تیار ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پر کچھ مسلمان تھے، چند مسلمان جو مکہ میں موجود تھے، چند مسلمان جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، جو خفیہ مسلمان تھے، اللہ جل جلالہ کی نظر میں ایک مسلمان کی جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 یا 22 مہینے خانہ کعبہ مکہ کی فتح کو مؤخر کروایا، اور صحابہ کرام کو قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ اگر آپ وہاں حملہ کرتے یقیناً آپ غالب آتے، لیکن وہاں کچھ مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ کے ہاتھوں سے ان کو تکلیف پہنچتی، اور بعد میں جب آپ کو پتہ چلتا کہ مسلمان ہمارے ہاتھوں سے شہید ہو گئے ہیں تو آپ کو بھی تکلیف پہنچتی۔ تو رب کریم نے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کا حکم دیا، اور صلح حدیبیہ ہوئی، اور واپس ہوئے۔ چند مسلمان تھے ان کی جانوں کے تحفظ کے لیے جنہوں نے ابھی اسلام کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ یہاں تو مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ وہ سجدے میں ہیں، حالت تراویح میں ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تراویح کے دوران آپ کے سپاہیوں کو اغوا کر کے لے جانا، نماز کے دوران سجدے کی حالت میں حملہ کرنا، کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تو آپ چھوڑیں شریعت کیا کہتی ہے؟ دفاع کا تو شریعت بھی حق دیتی ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں، یہ تو شریعت کا حکم ہے، اور ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ایک ایک شہری کی جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کے لیے ہر وہ قدم اٹھائے جو وہ اٹھا سکتی ہے۔